فلم کا آغاز مویونگ ہائی اسکول سے ہوتا ہے، ایک ایسی جگہ جو عوام کو ایک مثالی اسکول نظر آتی ہے، صاف ستھرا، آئیڈیل اور بظاہر ہر قسم کی غنڈہ گردی اور تشدد سے پاک۔ تمام طلبہ صاف ساترے، خوش مزاج اور حد سے زیادہ خوش دکھائی دیتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس اسکول کا ایک تاریک پہلو بھی ہے جس پر ظالم اور درندہ صفت طلبہ کا ایک گروہ حکومت کرتا ہے جو حق قطع چپلوں سے پٹنے کے لائق ہیں۔ وہ سب کو تنگ کرتے ہیں اور کوئی بھی ان کے خلاف کھڑا ہونے کی ہمت نہیں کرتا۔ یہی ہماری ملاقات سے ہوتی ہے، جو ایک استادہ ہے اور جسے صرف 3 ماہ کے عارضی معاہدے پر رکھا گیا ہے۔ وہ پوری جان لگا دیتی ہے، ہاتھ پاؤں مارتی ہے، اپنی آخری حد تک محنت کرتی ہے، اس امید میں کہ اسے مستقل ملازمت مل جائے گی۔ اسی وجہ سے اسکول کا سارا عملہ اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، مسلسل اپنا کام اس پر ڈال دیتا ہے اور جتنا ہو سکے اسے استعمال کرتا ہے۔ آخرکار وہ ٹوٹنے کے قریب پہنچ جاتی ہے، اور ہر مضبوط اور خود مختار عورت کی طرح جب سب کچھ حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ خاموشی سے باتھ روم میں جا کر روتی ہے۔ وہاں موجودگی کے دوران وہ اتفاقنہ کچھ اساتذہ کی باتیں سن لیتی ہے جو پچھلے سال کے عارضی استاد کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ بیچارہ حالات کا مقابلہ نہ کر سکا، اس نے بھی طلبہ کی غنڈہ گردی دیکھی تھی اور افسوسناک طور پر اس نے اپنی جان لے لی۔ جب سو باتھ روم سے باہر نکلتی ہے تو ایک سینئر استادہ اسے ایک طرف لے جا کر کہتی ہے کہ اسے اس سے ایک نہایت اہم بات کرنی ہے۔ پھر وہ سو کو ایک ویڈیو دکھاتی ہے جس میں وہی طلبہ سڑک پر ایک بوڑھی عورت کو ہراساں کر رہے ہوتے ہیں۔ مقصد بالکل واضح ہوتا ہے، یہ دکھانا کہ وہ بچے کتنے شفاق اور بے رحم ہیں، اور یہ کہ کسی نے کبھی انہیں صحیح طرح سزا نہیں دی۔ ویڈیو دکھا کر وہ استادہ کہتی ہے، تم خوش قسمت ہو کہ ابھی تک تم نے ان کی کلاس نہیں لی، لیکن میرا مشورہ مان لو، جب تک تم ان کے ساتھ رہو بے وقوف بن کر رہنا، ایسے ظاہر کرنا جیسے تمہیں ان کی باتوں کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ یہی واحد طریقہ ہے جس سے تم اپنی حفاظت کر سکو گی اور یہاں بچے ہوئے چند دن گزار سکو گی، اور اگر وہ لڑنا شروع کریں تو کبھی کسی صورت میں مداخلت مت کرنا، انہیں خود ہی نمٹنے دو۔ وہ اسے یہ بھی خبردار کرتی ہے کہ سب سے ہوشیار رہنا، خاص طور پر ہان ینگ سے، جو ان سب میں سب سے زیادہ پرتشدد اور جارح ہے۔ بعد میں ہم سو کو ایک اسپورٹس کلب میں دیکھتے ہیں جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ دراصل جوڈو، تائیکوانڈو، کراٹے یعنی تقریباً ہر فائٹنگ اسپورٹ میں چیمپئن رہ چکی ہے۔ اس کے پاس مختلف کھیلوں میں 6 سونے کے تمغے ہیں، مگر جب اسے آخرکار تدریسی نوکری ملی تو اس نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ ٹریننگ ختم کر کے گھر جاتے ہوئے وہ اسی غریب بوڑھی عورت کو دیکھتی ہے جسے ویڈیو میں دکھایا گیا تھا، جو سڑک کنارے ایک چھوٹی سی ریڑھی کے پیچھے بیٹھی ہوتی ہے۔ دکاندار اسے اپنی دکانوں کے سامنے کھڑا نہیں ہونے دیتے اور بار بار بھگا دیتے ہیں۔ سو کو اس پر ترس آتا ہے تو وہ اس عورت کی ساری چیزیں خرید لیتی ہے، صرف اس لیے کہ وہ گھر جا کر آرام کر سکے۔ بوڑھی عورت بے حد خوش ہو جاتی ہے اور پورا وقت سو کے لیے دعائیں اور دعائیں دیتی رہتی ہے۔ اگلے دنوں میں سو واقعی اپنی نوکری سے خوش ہوتی ہے۔ وہ ہر جگہ مثبت توانائی پھیلاتی ہے، طلبہ کو حوصلہ دیتی ہے اور مسکراہٹیں باندھتی ہے۔ وہ خود سے کہتی رہتی ہے کہ وہ فی الحال غنڈہ گردی کو نظر انداز کرے گی، بس اس وقت تک جب تک اسے مستقل کنٹریکٹ نہ مل جائے۔ پھر اور صرف پھر وہ ان گندے درندوں کے خلاف اعتماد کے ساتھ کھڑی ہو سکے گی۔ لیکن ایک دن راہداری میں چلتے ہوئے وہ اپنے ایک طالب علم کو وہاں کھڑا دیکھتی ہے جو واضح طور پر پریشان ہوتا ہے۔ وہ اس کے پاس جا کر پوچھتی ہے کہ کیا ہوا ہے، مگر اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہان ینگ اسے پکڑ کر بے رحمی سے مار رہا ہے۔ وہ فوراً چھپ جاتی ہے تاکہ ہان ینگ اسے دیکھ نہ لے، مگر فوراً ہی اسے اپنے آپ پر شرم آتی ہے اور وہ سوچتی ہے، میں کیوں چھپ رہی ہوں، میں یہاں استادہ ہوں، اسے یہ حق نہیں۔ پھر بھی اس کے ساتھی کی وارننگ اس کے ذہن میں گونجتی ہے، اپنی جان بچاؤ، کبھی لڑائی میں مت پڑنا۔ کوئی بھی لاپرواہ فیصلہ کرنے سے پہلے وہ خود کو 10 بار کہتی ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، مگر آخرکار وہ جون کے ساتھ ہونے والی ناانصافی برداشت نہیں کر پاتی۔ جون بالکل بے بس ہوتا ہے، وہ حرکت تک نہیں کر سکتا کیونکہ ہان ینگ نے دھمکی دی ہوتی ہے کہ اگر اس نے مزاحمت کی تو وہ اس کی دادی کو قتل کر دے گا۔ سو اس گناؤنے منظر کو ختم کرنا چاہتی ہے، مگر ایک اور طالب علم جو دروازے کے پیچھے چھپا ہوتا ہے اسے خبردار کرتا ہے کہ مداخلت کرنا انتہائی خطرناک ہوگا۔ وہ بتاتا ہے کہ ہان ینگ محفوظ ہے، اس کی ماں وکیل ہے اور اس کا باپ پولیس کا سربراہ۔ کچھ بھی ہو جائے اس کے خلاف کبھی کوئی ثبوت ثابت نہیں ہو سکے گا۔ یہ جان کر سو فیصلہ کرتی ہے کہ اسے ہوشیاری سے کام لینا ہوگا۔ وہ فون پر بات کرنے کا ڈرامہ کرتی ہے اور آرام سے راہداری میں چلتی ہے۔ اسی لمحے جب ہان ینگ دوبارہ جون کو مارنے کے لیے لپکتا ہے، اسی لمحے وہ زور سے ہان ینگ کی ٹانگ پر لات مارتی ہے اور فوراً خود کو زمین پر گرا دیتی ہے جیسے وہ پھسل کر گر گئی ہو۔ وہ چیخنے لگتی ہے، یہ حال میں کون اس طرح کھیلتا ہے، تم سب پاگل ہو گئے ہو، مجھے بہت چوٹ لگی ہے۔ وہ بار بار ہان ینگ سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ ٹھیک ہے، اور یہاں تک کہ اسے کلینک لے جانے پر بھی اصرار کرتی ہے۔ جب وہ انکار کرتا ہے تو وہ جون کی طرف موڑ کر طنزیہ انداز میں اسے ڈانٹتی ہے کہ چہرے پر پلاسٹک کی تھیلی کیوں پہن رکھی ہے، اور کہتی ہے کہ وقفہ ختم ہو گیا ہے۔
فوراً کلاس میں واپس جاؤ، وہ فخر محسوس کرتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے، خوش کہ اس نے کچھ تو کیا۔ مگر جون زندگی ہی سے تھک چکا ہوتا ہے۔ وہ سنجیدگی سے سب کچھ ختم کرنے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ جب وہ پرنسپل کے پاس شکایت کرنے جاتا ہے تو بظاہر وہ خود کو سنبھالا ہوا دکھاتا ہے، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہر روز اسے ہان ینگ کے ساتھ جڑی تلخ یادیں ستاتی رہتی ہے۔ اپنی ماں، وہ لوگ جنہوں نے اسے رلایا، وہ حالات جن کا اسے سامنا کرنا پڑا، اسے اپنے والدین کی محنت اور محبت یاد آتی ہے، اپنے خاندان کی جدوجہد یاد آتی ہے، وہ سب کچھ جو اس نے ایک بچے کے طور پر جھیلا، حتیٰ کہ اپنے بھائی کو بھی یاد کرتا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ کیا کرے۔ اسی رات سو کو اپنے والد یاد آتے ہیں۔ وہ ہمیشہ اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے اور کہتے تھے، کبھی ہار مت مانا، چاہے اپنے حق کے لیے لڑتے ہوئے مر ہی کیوں نہ جانا پڑے، کبھی سر مت چکانا۔ اگلے دن وہ پختہ ارادے کے ساتھ اسکول واپس آتی ہے۔ وہ سیدھا چھت پر جاتی ہے جہاں ہان ینگ اور اس کے دوست عموماً جمع ہو کر اپنی گندی حرکتوں کی نگرانی کرتے ہیں۔ وہ ادب سے اس سے بات کرنے کو کہتی ہے، مگر وہ بدتمیز، بے شرم اور بدتربیت ہوتا ہے۔ وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے، پوچھتا ہے کہ کیا وہ اس میں دلچسپی رکھتی ہے یا کیا بات ہے، اور جان بوجھ کر اشتعال انگیز رویہ اختیار کرتا ہے۔ آخرکار سو ہار مان کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ نیچے جا رہی ہوتی ہے، ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ کسی نے ہان ینگ کے رویے کی شکایت تعلیمی کمیٹی میں کر دی ہوتی ہے۔ اس کی ماں وہاں پہنچتی ہے، آگ بگولا ہو کر سب کو تباہ کرنے کی دھمکیاں دیتی ہے، کہتی ہے کہ وہ سب کو بے نقاب کرے گی اور اس کے بیٹے کی بدنامی پر مقدمے دائر کرے گی۔ وہ اپنا وکیل بھی ساتھ لاتی ہے تاکہ قانون کی زبان میں بات کی جا سکے، مگر وہ نہیں جانتی کہ مس جنگ تعلیم یافتہ اور تیار ہے۔ وہ سکون سے جواب دیتی ہے اور واضح کرتی ہے کہ وہ طالبہ نہیں ہے، اس لیے ان کی دھمکیوں کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ وکیل پیچھے ہٹ جاتا ہے اور معاملہ خاموشی سے نمٹانے کا مشورہ دیتا ہے۔ اسی لمحے ہان ینگ کی ماں اسے زوردار تھپڑ مارتی ہے، اسے ذلت سے اندھا کر دیتی ہے اور اس عہدے سے نکال دیتی ہے جس کے وہ شروع سے ہی قابل نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ مس جنگ پر پل پڑتی ہے، صرف اس لیے کہ اس نے قوانین اور قانون کی بات کی تھی۔ جب پرنسپل اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس پر بھی حملہ کر دیتی ہے۔ تب سو آگے بڑھتی ہے، اس کے سامنے بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے، رپورٹ میں نے ہی دی تھی۔ وہ بار بار معافی مانگتی ہے، مگر وہ عورت سرد مہری سے پرنسپل کو حکم دیتی ہے کہ سو کو فوراً بدل دیا جائے۔ یہ سب اس وقت ہو رہا ہوتا ہے جب اس کا بیٹا دروازے کے پیچھے جون کی گردن پکڑے کھڑا ہوتا ہے۔ اسے یہ سب ذلت دیکھنے پر مجبور کرتا ہے تاکہ وہ اچھی طرح سمجھ لے کہ وہ کبھی اس کے شکنجے سے نہیں نکل سکے گا۔ ماں کے جانے کے بعد ہان پرنسپل کے پاس جاتا ہے اور اچانک کہتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ سو کو نکالا جائے۔ یہ نرمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے کہ اسے پاس رکھ کر اسے تنگ کرنا زیادہ آسان ہوگا۔ اگر وہ چلی گئی تو وہ بور ہو جائے گا اور دوبارہ جون پر توجہ دینے لگے گا۔ اگر جون نے اس کی بات نہ مانی، اسی رات ہان اپنے نشے میں دھت دوستوں کے ساتھ سو کا پیچھا کرتا ہوا ایک ریسٹورنٹ تک آ جاتا ہے۔ وہ اسے مسلسل تنگ کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ایسی جگہ رہنے کے لیے وہ فی گھنٹہ کتنے پیسے کماتی ہے۔ پھر وہ بدتمیز لڑکا سمگ انداز میں کہتا ہے کہ آج وہ اسی کی وجہ سے نوکری سے نہیں نکالی گئی، اس لیے اسے ناراض ہونے کے بجائے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ سو حیرت انگیز صبر کا مظاہرہ کرتی ہے اور ان کی تمام بکواس اور اشتعال انگیزی برداشت کر لیتی ہے۔ سچ کہوں تو یہ کسی معجزے سے کم نہیں کہ وہ انہیں پکڑ کر ایک ایک کو چیر پھاڑ نہیں دیتی۔ آخرکار وہ وہاں سے چلی جانے کا فیصلہ کرتی ہے۔